بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ صدق اللہ العظیم. لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. یا رسول اللہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد. سنیم نعرہ یا غوث اعظم میزنم دمز شاہ احمد رضا خان قطب عالم میزنم. مفتی اعظم پاکستان کے پہلو میں بیٹھنا بڑا شرف ہے، بڑی سعادت ہے، اور ان کے سامنے لب سخن کو جنبش میں لانا سعادت کے ساتھ کچھ جسارت بھی ہے. اتنی بڑی شخصیت ہیں. ہم نے مفتی صاحب قبلہ کو کراچی سے لے کر لاہور تک بابا جی خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بیٹھ کر گرجتے بھی دیکھا، چمکتے بھی دیکھا، اور علم کی پھوار میں برستے بھی دیکھا. اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کا سایہ اہل سنت پہ دراز فرمائے. ابھی قبلہ سید زین العابدین شاہ صاحب فکر کی بات کر رہے تھے کہ خود ساختہ خانہ ساز مفکر تو بہت ہیں، اور اللہ نے جن کو نقد و نظر اور فکر و نگاہ سے مالا مال کیا ہے وہ ہستیاں آج ہمارے سامنے موجود ہیں. سیدی اعلیٰ حضرت، کیا نام لیا؟ کیا نام لیا؟ کیا نام لیا؟ میں کہلوا رہا ہوں کہ پچھلے بھی کہیں. کیا نام لیا؟ آپ کو یاد ہے 2 نومبر مینار پاکستان، لاکھوں کا اجتماع، امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ رسول اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے داتا گنج بخش کی میزبانی کا شرف پانے پر اظہار تشکر کرتے ہوئے غوث اعظم جیلانی کی نگاہ ناز ملنے پر سر عقیدت خم کرتے ہوئے اور امام ربانی و اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے حضور عقیدت کے پھول پیش کرتے ہوئے لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں بلند کر رہے تھے، اور حیدری جاہ و جلال کے ساتھ جھوم جھوم کر وجد آفرینی کے ساتھ یہ نعرہ لگا رہے تھے، عشق و محبت، عشق و محبت. اسی مقام پہ بابا جی نے اعلیٰ حضرت کا فتویٰ پیش کیا تھا، حق بدست حیدر کرار مگر معاویہ بھی ہیں ہمارے سردار. پنڈی سے لے کر سکھر تک یہ جتنی بھی بدبودار گھاس ہے اور یہ جو خودرو کانٹے ہیں یہ جہنم کا ایندھن بن جائیں گے. کل بھی عظمت صحابہ کا پرچم لہرا رہا تھا، آج بھی عظمت صحابہ کا پرچم لہرا رہا ہے. اور جب صحابہ کا لفظ بولا جاتا ہے اس میں سیدنا حمزہ بھی ہوتے ہیں، سیدنا عباس بھی ہوتے ہیں، سیدنا جعفر بھی ہوتے ہیں، علی تو ہے ہی ہے، حسنین کریمین بھی ہوتے ہیں. جب صحابہ کہہ دیا رسول اللہ کی اولاد بھی آگے، حضور کے ساتھ بھی آگے. بولو بولو لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا اہل بیت کی ڈیوڑی کے سامنے سے جب بادب ہو کر گزرتے ہیں تو کیا فقیرانہ صدا بلند کرتے ہیں، پارہائے صحف. اور پنڈی کے لال بوتھو، اعلیٰ حضرت پہ اعتراض کرنے والی زبان لقبے کا شکار ہوگی. میرے امام احمد رضا کے فرمودات میں سے کسی ایک لفظ کے برابر کوئی لفظ تو کہہ کے لاؤ. کوثر نیازی دوسرے کیمپ کا ایک بڑا مفکر تھا اور اس کا ایک نام تھا اپنی کمیونٹی میں. کنز الایمان سوسائٹی کی طرف سے اعلیٰ حضرت کانفرنس ہوئی ٹاؤن ہال میں، یہ 25-30 سال پرانی بات عرض کر رہا ہوں. اس نے کہا تھا میں نے عربی ادب بھی پڑھا ہے، فارسی ادب بھی پڑھا ہے، اردو ادب بھی پڑھا ہے، لیکن جب امام احمد رضا کو پڑھا ہے
تو لگتا ہے سمندر کی موجیں اٹھ رہی ہیں، ان موجوں کی رفت بھی ماپی نہیں جا سکتی۔ اور کوثر نیازی نے کہا تھا کہ عربی ادب، فارسی ادب، اردو ادب کا ذخیرہ ایک پلڑے میں ڈالو اور مولانا احمد رضا کا یہ ایک جملہ ایک پلڑے میں ڈالو، اس جملے کے وزن کے برابر پورا لٹریچر مقابلے میں آ جائے تو مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کوثر نیازی نے کہا تھا وہ جملہ کیا ہے کہ جب امام احمد رضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گل افشانی کرتے ہیں، قلم کو چلاتے ہیں، زبان کو جنبش میں لاتے ہیں تو کہتے ہیں سرکار سر ہر کار۔ کوثر نیازی نے کہا جب بڑے بڑے ملا برطانوی سامراج کو سرکار کہہ رہے تھے، امام احمد رضا بس رسول اللہ کو سرکار کہہ رہے تھے، سرکار سر ہر کار۔ کوثر نیازی نے کہا سرکار سر ہر کار، یہ چار لفظ ان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ یہ اعلیٰ حضرت کے چار لفظ ہیں جو چار یاروں کے صدقے میں، پنجتن پاک کے صدقے میں انڈیفیٹیبل ہیں، ناقابل شکست ہیں۔ تو رضا کے فتاوی رضویہ کا عالم کیا ہوگا، رضا کی ہدایت بخشش کا عالم کیا ہوگا۔ کوثر نیازی کہے یا ہم جیسے غلامان رضا کہیں یہ اور بات ہے، میرا امام احمد رضا خود کہہ گیا رضا کے سامنے کی تاب کس میں؟ یہ پنڈی کے لال بجھنگ مقابلہ کریں گے اعلیٰ حضرت سے، یہ سکھر کے بےہودہ لوگ مقابلہ کریں گے اعلیٰ حضرت سے۔ تاج الشریعہ مفتی اختر رضا فرماتے ہیں سید علوی مالکی مکی مکہ کے چیف جسٹس، وہ آل علی، وہ شہزادہ علی کے بارے وہ کہا کرتے امام احمد رضا کے بارے نحنو نعرفہ بتصنیفاتہ و تالیفاتہ، حبہ علامت اہل سنت والجماعہ و بغضہ علامت اہل البدع۔ مکہ کے سیدوں نے کہا ہمارے نزدیک سنی وہی ہے جو احمد رضا کو ماننے والا ہے۔ تو بابا خادم حسین رضوی کیا نعرہ دے کے گیا ہمیں؟ عشق و محبت، عشق و محبت، اور جنیوں دب کے بولو عشق و محبت، عشق و محبت۔ یہ میاں میر قادری دولہ یہ اپنے مرکز انور میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، غوث پاک کے میخاروں کو دیکھ رہے ہیں، بطول زہرا کے شہزادوں کے لنگر پر پلنے والوں کو دیکھ رہے ہیں، صدیق اکبر کی بارگاہ صداقت میں سلامی پیش کرنے والوں کو، فاروق اعظم کی بارگاہ عدالت میں حروف سپاس پیش کرنے والوں کو، عثمان غنی کی بارگاہ شرم و حیا و سخا میں عقیدت کی جبین جھکانے والوں کو، اور علی علی کے نعرے لگانے والوں کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ غیرت مند ماں کے بچے ہیں، یہ پاک نسبوں کی اولادیں ہیں جن کے دل میں ابو بکر صدیق سے لے کر مولا علی سے لے کر ابو عبیدہ ابن جراح، ابو عبیدہ ابن جراح سے لے کر ابو سفیان، ان سے لے کر وحشی و امیر معاویہ تک سب کا ادب کرنے والے ہیں۔ جو پاک ماں کا دودھ پینے والا ہوتا ہے، جو پاک نسب کی اولاد ہوتا ہے، وہی صحابہ کی عزت کر سکتا ہے۔ نعرہ تکبیر۔ تو کیا کہا حضرت نے؟ اہل بیت کی ڈیوڑی کے پاس سے گزرے نا تو کشکولے دل تھام کر فقیرانہ صدا کیا بلند کر رہے تھے، پارہائے صحف۔ کوثر نیازی تو آگے دیکھ اگر آ سکتا ہے، سرکار سدر ہرکار سے لے کر پارہائے صحف، غنچہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام تک میرا رضا، میرا رضا، میرا رضا اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، اولا ہے، بالا ہے۔ اس نے حضور کی عزت و ناموس پر ایسا پہرا دیا، یہ حضور کی عزت کا محافظ بن کے آیا۔ اب رسول اللہ کی آل اس کی محافظ ہے، حضور کے اصحاب اس کے محافظ ہیں، خود رحمت مصطفیٰ اس کے محافظ۔ اس لیے تو امام احمد رضا نے کہا تھا رضا کے سامنے کی تاب کس میں؟ کسی ماں نے جمعہ کے سامنے آ گئے، چیلنج چیلنج چیلنج، رضا کے سامنے کی تاب کس میں؟ اعلیٰ حضرت نے سولیات فقہ پہ وہ جو پیرا لکھا ہے نا کہ فقیہ کسے کہتے ہیں،
فقاہت کیا ہے؟ وہ جو 25 30 40 الفاظ کی مالا پروئی ہے نا چمکتے ہوئے، وہ علمی شہوار، وہ جو چنے ہیں اعلیٰ حضرت نے، یہ تو وہ پیرا درست تلفظ اور صحت اعراب کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے وہ علمی جواہر، یہ ان کے بارے کیا رائے کام کریں گے؟ یہ تو میرے احمد رضا کی اردو دانے کے برابر نہیں ہیں۔ یہ عقائد نظریات بڑے باادب انداز میں انہوں نے مجھے انڈیکیٹ کیا۔ یہ بڑے بولو بات پوری کرتا ہوں یار، ساڑھی بھی تے تاریخ سے لکھا جائے گا نا، اور ساڑھی بھی تاریخ سے لکھا جائے گا۔ مولوی خرم شاہ نے مفتی منیر صاحب کے سامنے تک حضور تاج الشریعہ کے قدموں میں کھڑے ہو کے نہیں عقیدت کے پھول پیش کرنے کی سعادت ہے۔ بابا جی خادم غزوی تو حکم فرماتے تھے، پیرو ذرا کھلو نا تے نپو نا سارے آنو۔ بات پوری کرتا ہوں۔ بابا خادم سے رضوی نعرہ دے کے گیا، عشق و محبت، عشق و محبت۔ کیا مطلب تھا اس کا؟ کہ اب قیامت تک مسلک کی بات ہوگی تو امام احمد رضا کا فتویٰ چلے گا، مشرب کی بات ہوگی امام احمد رضا کا فتویٰ چلے گا، مذہب کی بات ہوگی امام احمد رضا کا فتویٰ چلے گا، سلوک و عرفان و طریقت و شریعت کی منزلوں کی بات ہوگی امام احمد رضا کا قول فیصل ہوگا، علوم دینیہ متداولہ غیر متداولہ قدیمہ و جدیدہ فنون کی بات ہوگی۔ اللہ کی قسم وہاں بھی امامت کا رنگ احمد رضا ہی دکھائیں گے۔ امام احمد رضا کا نام اس دور میں ایمان کی، اسلام کی، اہل محبت کی، اہل عقیدت کی، اہل حقیقت کی، اہل سنت کی برہان ہے، پہچان ہے، دلیل ہے، استناد ہو، اجتہاد ہو۔ ہر کوئی اعلیٰ حضرت کی طرف دیکھتا ہے، ہر کوئی اعلیٰ حضرت کو حرف آخر سمجھتا ہے۔ امام احمد رضا کو کیسی فضیلت بخشی کہ آج درود پڑھنے والے احمد رضا کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ جن خانقاہوں کی جبینوں پر، جن مساجد کے پیارے پیارے دروازوں پر احمد رضا کی نسبت لکھی ہونا، وہاں کھٹمل کالے نہیں گھسا کرتے، وہاں خارجی خنازیر نہیں آیا کرتے۔ یہ میرا رضا ہے جو عقیدوں کو حفاظت دے گیا، جو کنز الایمان دے گیا، جو العطایا النبویہ دے گیا، جو ہدایت کے بخشش دے گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔